اچھا، اسماعیل ہانیہ صاحب نے پاکستان میں بھی ایک احتجاج میں انہوں نے شرکت کی، ویڈیو لنک کے ذریعے مولانا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جانا اس عالم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا ہے؟ پاکستان کی کم از کم نمائندگی ہوئی؟ نہیں، مناسب بات ہے، اچھی بات ہے۔ ایک مذہبی جماعت کے ایک سربراہ جو ہیں وہ اگر جاتے ہیں، ملتے ہیں، مطلب بہت خوش آئند بات ہے۔ سیاسی اختلافات سے قطع نظر اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ غزہ میں جو ہلاکتیں ہیں وہ 10,000 سے تجاوز کر چکی ہیں، یعنی شہداء کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور جو غزہ کا سب سے بڑا اسپتال ہے وہ بھی بند ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ جو علاج معالجے کی سہولیات میسر تھیں، فراہم تھیں، اب وہ بھی تقریباً ناپید ہوتی جا رہی ہیں، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ مواصلات کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ترسیلات کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ارشاد صاحب، پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بھی جو اسرائیلی وزیر نے بیان دیا تھا کہ جوہری ہتھیاروں کا ہم استعمال کر سکتے ہیں فلسطین میں، غزہ میں، اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی طرح دیگر ممالک کی جانب سے بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ نیتن یاہو اینڈ کمپنی جس حد تک جا چکے ہیں اور جتنا وہ طاقت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں، ارشاد صاحب اس کو کتنا سنجیدہ لینا چاہیے مسلم امہ کو، دنیا بھر کے لوگوں کو، کہ کیا یہ واقعی کوئی منصوبہ ہے اسرائیل کا؟ دیکھیں، منصوبے سے پہلے جو بنیادی چیز عالمی برادری کے لیے باعث تشویش ہونی چاہیے، اسرائیل اب تک انکار کرتا رہا ہے کہ وہ جوہری قوت نہیں ہے۔ امریکہ، اقوام متحدہ، سو کارڈ جو عالمی برادری ہے، اس کا ان ممالک کے بارے میں جن کے بارے میں انہیں تھوڑا سا بھی اندیشہ ہو کہ جی وہ کوئی جوہری توانائی کو استعمال کر رہے ہیں جنگی مقاصد کے لیے، سخت قسم کے قوانین موجود ہیں۔ ایران کی مثال ہے، پابندیاں ایران کی مثال ہے، جنوبی افریقہ پہ پابندیاں لگی اور پھر اس کو ودڈرا کرنا پڑا، یوکرین کی مثال ہے، شمالی کوریا کی مثال موجود ہے۔ لیکن یہ ایسا لاڈلا ہے کہ ایک وزیر جو ان کی کیبنٹ کا ہے وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ ہم جوہری قوت ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم ہے جو ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ کیا اس طرح کا کوئی بیان اگر کوئی پاکستان کا وزیر دے تو خاموشی چھا جائے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ پاکستان نے ہمیشہ ایٹمی دھماکوں سے پہلے بھی، ایٹمی دھماکوں کے بعد ہمیشہ یہ کہا کہ جی ہمارا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، ہم کوئی جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، ہم کبھی بھی، یہ ڈیٹرنس ہے ہمارے لیے، ہم صرف اپنے دفاع کے حق کو مضبوط اور محفوظ رکھنے کے لیے یہ ہم نے ڈیٹرنس حاصل کیا ہے۔ اس کے باوجود ہم پابندیوں کا شکار بھی ہوئے۔ آج تک موقع بے موقع ہمارے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، ہمیں دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے، ہمیں ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ لیکن اسرائیل یہ بیان کو 3 دن ہو گئے ہیں۔ جی، امریکہ کا کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، پینٹاگن نے، وائٹ ہاؤس نے کوئی ایسا بیان جاری کیا ہے؟ وزیر خارجہ ان کا سیکرٹری خارجہ انتونی بلنکن وہاں موجود ہے جب یہ بیان ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حزب اللہ کے حسن نصر اللہ کہتے ہیں یا خامنائی کہتے ہیں ایران کے، کہ جی بیسیکلی یہ جنگ امریکہ لڑ رہا ہے، امریکہ عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے، اور وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کل بلنکن نے یہ کہا کہ ہم اس لیے مخالفت کر رہے ہیں جنگ بندی کی، اسی لیے ہم نے قرارداد ویٹو کیے ہیں کہ اگر اس مرحلے پر جنگ بندی ہو گئی تو اس سے حماس مضبوط ہو جائے گی، حماس کو منظم ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل اس تباہ برباد کر دے اس علاقے کو، اس کو خالی کرا لے، جو بچے کھچے فلسطینی بیچارے زندہ بچ جائیں وہ صحرائے سینا کی طرف چلے جائیں اور یہاں مکمل قبضہ ہو جائے۔ یہ یعنی اسرائیل کی بھی خواہش ہوگی اور امریکہ کی بھی ہوگی۔ فاسفورس بم تو وہ استعمال کر ہی رہے ہیں کل کو۔ اچھا، جس قسم کا ذہنیت کا مالک نیتن یاہو ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ استعمال نہیں کریں گے؟ جی، کیا آئی اے ای کو، کیا امریکہ کو، کیا UN سیکیورٹی کونسل کو
کچھ پابندیاں ابھی سے عائد نہیں کرنی چاہیے. کیا تحقیق کرے معاملے کی, اپنے اس معاملے کی تحقیق کی جائے اور ابھی سے کوئی جو ہے پیشگی اقدامات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپشن کبھی سوچ ہی نہ سکے اسرائیل. ایک آپشن کا اظہار کر دیا, ایک وزیر نے کر دیا, یعنی ایک ذمہ دار شخص نے کر دیا اور ہم خاموش ہیں. تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے, اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن کی جو بات اس وقت کی تھی وہ کوئی غلط بھی نہیں تھی, اور یہ دنیا کو اس طرف لے جانے کی کوشش بار بار ہو رہی ہے. عراق کے ذریعے, افغانستان کے ذریعے. اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی جو اس نے خطاب کیا, اور اس نے کیا کہا اپنی قوم سے متعلق کہ تم افضل قوم ہو. ہاں بالکل. پھر دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ جو ساری پکچر انفولڈ ہو رہی ہے, اور یہ افضل قوم کا ہی خناس تھا جس کی وجہ سے یہ بار بار ذلیل ہوئے, بار بار ان کو نکالا گیا مختلف ممالک سے, مختلف ریاستوں سے, مختلف علاقوں سے, اسی خناس کی وجہ سے. جی, لیکن وہ آج بھی اسی پہ قائم ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے نا, اس کے بعد جو سارے ابھی تک جو سارے معاملات انفولڈ ہو رہے ہیں, جن معاملات پہ تنازع ہے وہ ان مقامات کی حرمت اور ان کا تقدس دیکھیے, اس جگہ کو دیکھیے, اس کی تاریخی مذہبی حوالہ جات دیکھیے, تو وہ تو بات کلیئر ہے. ہم لوگ اس کو کوئی اور جنگ سمجھ رہے ہیں تو ارشاد صاحب یہ ہماری نادانی ہو سکتی ہے, بات تو وہ کلیئر ہے. اور دوسرا ان کی جو پریچنگز ہیں اس میں وہ ساری تنبیہ موجود ہے, وہ سارے اشارے موجود ہیں, اور ہماری جو پریچنگز ہیں وہ بھی تو ان باتوں کی طرف اشارے کرتی ہیں. ہم نے تو حضرت عمر کے دور میں ہم نے جو سہولتیں ان کو فراہم کیں اور اس کے بعد بھی ہوتی رہیں, وہ تو کسی کرسچن حکمران نے نہیں دی. جی ٹھیک ہے نا. یہ جب نکالے گئے ہیں یا ان کو نکالا گیا ہے تو وہ مسلمانوں نے تو نہیں نکالا, یہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. بعد میں بھی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, یا مطلب 48 سے شروع ہو جاتے ہیں, 48 سے اب تک انہوں نے زیادتی کی ہے نا. جی, فلسطینیوں کے ساتھ, فلسطینیوں کو بے دخل کرنا, فلسطینیوں پر ظلم. اب یہ کہا جاتا ہے دیکھیں جی اصل میں حماس نے یہ کر دیا. بھائی حماس نے یہ صابرہ شتیلے پر جو ہوا تھا اس وقت حماس کہاں تھی؟ حماس تو وجود میں نہیں آئی تھی. جی, کیمپ تھے مہاجرین کے, زندہ انسانوں کو جلایا گیا. ٹھیک ہے, اس وقت کوئی حماس نہیں تھا, اسرائیل پر کسی نے حملہ نہیں کیا. شاہد صاحب یہ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو یہ 7 اکتوبر سے پہلے جو کچھ مسجد اقصیٰ میں ہو رہا تھا, جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا تھا, ہر جمعے کے روز ہوتا تھا, ہر دوسری نماز کے موقع پہ ہوتا تھا, اس وقت تو حماس نے کوئی کارروائی نہیں کی.